11 مرتبہ درود شریف پہلے، 11 مرتبہ درود شریف بعد میں، اور 1000 مرتبہ پڑھیے یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا۔ لوگ بہت پریشان ہیں روزی کے سلسلے میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار زیادہ کرو گے تو میں تمہیں خوشحالی والی زندگی دوں گا، یہ قرآن میں ہے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ خوب استغفار کیجئے۔ نمبر 2، درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے، اس سے ہم اور غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ خوب اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیے۔ نمبر 3، علماء حقہ نے لکھا ہے کہ پہلے بات سمجھ لیجئے کہ پہلے نمبر والا نسخہ وہ تو قرآن میں ہے، درود شریف والا نسخہ یہ صحیح حدیثوں میں ہے، اور یہ تیسرا نسخہ جو دے رہا ہوں یہ علماء حقہ نے لکھا ہے، حدیثوں میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہ جمعرات کے دن 11 مرتبہ درود شریف پہلے، 11 مرتبہ درود شریف بعد میں، اور 1000 مرتبہ پڑھیے یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت۔ درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس آدمی کا نام اور اس آدمی کے باپ کا نام، ماں باپ کا نام لے کر وہاں درود پہنچاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا نام، ہمارے ماں باپ کا نام وہاں پہنچتا ہے حضور کے دربار میں۔ کتنی بڑی فائدے کی چیز ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں۔ اچھا، باقی نیکیوں کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ کلمہ اخلاص سے پڑھو، استغفار اخلاص سے پڑھو۔ درود شریف کے لیے اخلاص ضروری نہیں ہے کہ درود شریف کے لیے اخلاص ہونا، آپ بغیر اخلاص کے پڑھو گے، وہ درود شریف جو ہے بغیر اخلاص کے پڑھو گے تو بھی اخلاص کا ہی وزن ملے گا۔ یہ ہماری شریعت میں ایک ہی نیکی ایسی ہے کہ جس میں اخلاص کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے غفلت کے ساتھ پڑھا، اٹھتے بیٹھتے پڑھا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ لے۔ ایک بزرگ تھے، وہ تو جب بھی اپنا کوئی کام کاروبار وغیرہ جب شروع کرتے تھے، جیسے یادی بناتے ہیں لوگ، کبھی آج یہ کام کرنا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر نیچے لکھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بس اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے تھے کہ نمبر 1 یہ کام ہے، نمبر 2 یہ کام ہے، نمبر 3 یہ کام ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اللہ میرا کام ایسا بنا دیتا ہے، لکھا اور کام ہو گیا، لکھا اور کام ہو گیا، لکھا اور کام ہو گیا۔ ان کی عادت ہی تھی۔ اچھا، جب ان کا انتقال ہوا تو پیشی ہوئی، اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا ابھی معاف کر دو ان کو۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہی پوچھنے لگے کہ میں تو گنہگار ہوں، میں نے بڑا کام کیا نہیں ہے، یہ معافی کائے پر ملی؟ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پر معافی ہوئی تھی۔